سب سے پہلے دلی کی سرزمین پر حضرت علامہ فضل خیرآبادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جمعہ کی نماز کے بعد جہاد کا فتویٰ دیا، اور پھر اس کے بعد آگرہ، دلی، الور، اس طریقے سے جو علاقے تھے ان میں ایک شورش بپا ہوئی، ایک ہنگامہ بپا ہوا، اور جو بڑے بڑے شہر تھے، بدایوں، بریلی، اس طریقے کے جو مسلمانوں کے بڑے بڑے شہر تھے، وہاں سے فوجوں کے اندر ایک ہنگامہ پیدا ہوا، اور اس طرح سے آزادی کی ایک تحریک چھڑی۔ آزادی کی تحریک کو آپ دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، ایک ہے جنگ آزادی اور ایک ہے میری تحریک آزادی۔ یہ خاص طور پہ سمجھنے کی بات ہے، جنگ آزادی جو لڑی گئی ہے وہ 1857 میں لڑی گئی ہے، اس کے بعد کی جتنی تحریکیں ہیں وہ جنگ نہیں ہے، وہ تحریک ہے۔ اور 1857 سے پہلے بھی جیسے ٹیپو سلطان کا لڑنا، حیدر علی کا لڑنا، اگرچہ انگریزوں کا مکمل تسلط نہیں ہوا تھا، قبضہ نہیں ہوا تھا، لیکن بعض ریاستوں پر تو وہ قابض ہو چکے تھے، ان کے تسلط ہو چکے تھے، وہ وہاں پر آ چکے تھے، اس لیے وہ جتنی جنگیں تھی اس کا اختتام اگر آپ کہہ سکتے ہیں تو 1857 کی اس جنگ کو کہہ سکتے ہیں جس کی قیادت علماء کر رہے تھے۔ اور ایک حیرت انگیز بات یہ ہے کہ 1857 میں جو علماء نے پوری طاقت لگا دی، پوری طاقت جھونک دی انگریزوں کے خلاف، تو اس میں کچھ مخبر جنہوں نے علماء کے خلاف جو ہے خبریں دی، قائدین کے خلاف خبریں دی، اور نتیجہ یہ ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ جب علماء لڑنے کے لیے میدان میں آئے فوجوں کو لے کر کے، تو اس وقت کچھ لوگوں نے غداریاں بھی کی، نتیجہ یہ ہوا کہ جو پلان تھا وہ ناکام ہو گیا۔ ظاہر سی بات ہے جب راز ادھر سے ادھر جائیں گے تو پلان تو ناکام ہوں گے۔ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ انگریزوں نے چن چن کر ان علماء کو، جن علماء نے تحریک آزادی میں یا انگریزوں کے قدموں کو توڑنے میں حصہ لیا تھا، ان لوگوں کو چن چن کر شہید کیا، جیل بھیجا، پھانسیاں دی۔ یہاں تک کہ مورخین لکھتے ہیں کہ دلی سے لے کر لاہور تک جتنے درخت رستے میں تھے، اکثر درختوں پر علماء کے کٹے ہوئے سر لٹکے ہوئے تھے، اور علماء کو ہزاروں کی تعداد میں شہید کیا گیا، اور جو عام مسلمان تھے ان کی تعداد 5 لاکھ ہے۔ ہندوستان میں 5 لاکھ مسلمانوں کو جنگ آزادی کی تحریک یا انقلاب اس کو کہتے ہیں، انگریز غدر کہتے ہیں، انقلاب کی پاداش میں، اس کے جرم میں 5 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، لیکن کس شان سے شہید ہوئے اس پہ بھی توجہ چاہتا ہوں۔ انگریز ان انقلابیوں کو جن کو پکڑا گیا تھا، ان کو پکڑنے کے بعد، چونکہ وہ سب مسلمان تھے، ان کو پکڑنے کے بعد 10 بائی 10 کا ایک کمرہ بنا ہوا ہے، اس میں سور ذبح کیا جاتا ہے۔ سور ذبح کرنے کے بعد سور کے خون سے، اس کی پیشاب اور اس کی لید سے پورے کمرے کو پوت دیا جاتا ہے۔ پوتنا سمجھتے ہیں؟ پہلے جب ہمارے یہاں مالیگاؤں میں اکثر مٹی کے مکانات تھے تو ان مکانات کو جو پیلی مٹی ہوا کرتی تھی، عورتیں اس سے زمین پوتا کرتی تھی، تو سور کے خون سے، اس کے پیشاب سے اور اس کی لید سے 10 بائی 10 کے کمرے کو لیپ دیا جاتا، پوت دیا جاتا، اور جن لوگوں نے انقلاب کی تحریک میں علماء کا ساتھ دیا تھا ان مسلمانوں سے کہا جاتا اس کو زبان کے ذریعے سے چاٹا۔ وہ مسلمان تھے، ایک تو خون ناپاک، دوسرے وہ سور کا خون ہے، عام جانور کا نہیں، ناپاکی پر ناپاکی، نجس پر نجس۔ وہ لوگ انکار کرتے، پھر ان کو دردناک انداز سے شہید کر دیا جاتا۔ قتل، انقلابیوں کو قتل کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ ان مسلمانوں کو جب سور ذبح کیا جاتا تو اس کی چمڑی جیسے نکالتے ہیں، چمڑی نکالنے کے بعد اس کی چمڑی کے اندر سل دیا جاتا، اس درد یعنی روحانی طور پر بھی اذیت دی جاتی، ایمان کو بھی مجروح کرنے کی کوشش کی جاتی، لیکن
सलाम हो उन 5 लाख मुजाहिदीन पर कि जो लोग सूअर की चमड़ियों में तो सिल गए, जो लोग दार पर तो लटक गए, फांसी के फंदों पे तो लटक गए, जिनकी बीवियों को छीन लिया गया, जिनके बच्चों को कत्ल कर दिया गया। दिल्ली के जामा मस्जिद के इलाके में कई दिन तक के लाशें सड़ती रही, लाशें पड़ी रही, उसे गीद और कौवे खाते रहे, उसे कुत्ते और बिल्लियां नोचती रही। वो सारी चीजों को बर्दाश्त करते रहे, लेकिन उन्होंने मजहब और वतन पर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। आज ये महफिल इसी दर्द के साथ हमने सजाई है कि उन 5 लाख को और उन हजारों को जो आज याद नहीं किया जा रहा है, हम उन्हें याद करेंगे। अपने जवानों को उनकी कुर्बानी याद दिलाएंगे। हम वो नहीं है कि जो यूं ही अंग्रेजों के एजेंट को, अंग्रेजों के गुलामों को, अंग्रेजों के वजीफा खानों को आजादी का हीरो बना के पेश करें। कैसे आजादी के हीरो वो लोग हो सकते हैं जो कभी जेल नहीं गए, जिन्हें कभी डंडे नहीं पड़े, जिनके हाथों में कभी हथकड़ियां नहीं आई, मसनदों पे बैठकर पीरी मुरीदी के ढोंग रचाते रहे। आज वो आजादी के हीरो हैं। सोचो उन मुसलमानों की रूहों पे क्या गुजरती होगी जिन्होंने जामे शहादत नोश किया, उनका नाम ही कहीं नहीं, जो सूलियों पे लटके उनका नाम ही कहीं नहीं, जिन्हें दरख्तों पे लटकाया गया उनके नाम ही कहीं नहीं, जिनके महल्लात को जब्त करके बेच दिया गया उनका नाम ही कहीं नहीं, जिनके बच्चों को यतीम कर दिया गया उनका नाम ही कहीं नहीं। बस यही साजिश है, असल चेहरा छुप जाए और जो कुछ नहीं थे वो सामने आए। हम ये बात कहने में हक बजानिब है कि आज जिन लोगों को आजादी का हीरो बनाया जा रहा है वो क्यों गढ़ते हैं वाकयात कि अंग्रेजों ने पकड़ लिया और ये कर लिया वो कर लिया। आपके मसलक के किस बुजुर्ग को अंडमान भेजा गया बताएं? अगर अंडमान भेजा गया तो सुन्नी मसलक के आलिम को भेजा गया, बल्कि अंग्रेज को आलिमों से इतनी दुश्मनी थी कि हजारों उलमा को जो है वो फांसी दी गई और बाद में किसी को शमसुल उलमा का खिताब मिला। मैं आखिर में बस उस पर चंद बात करूंगा भी, लेकिन ये बताना चाहता हूं बस गुफ्तगू को समेटते हुए कि हमारे जिन उलमा ने क़यादत की है उन उलमा के नाम पढ़ दूं, अक्सर उनके नाम पढ़े नहीं जाते और उनको खिराज पेश करूं। एक बात यह है, आखिर ऐसा क्यों हुआ? पहले नाम पढ़ने से पहले ये बात कहना चाहता हूं, मुमकिन है किसी के ज़हन में सवाल आएगा, जब ये लोग आजादी के इतने बड़े हीरो हैं तो इनका नाम रिकॉर्ड में क्यों नहीं है, इनका नाम किताबों में दर्ज क्यों नहीं है? बहुत खास बात है, कोई सवाल कर सकता है। तो आपको बताऊं कि जब ये लोग शहीद हुए, ये लोग जेल गए, तो 1857 से लेकर 1947 तक, 1857 से लेकर 1947 तक कमोबेश 90 साल का अरसा है, यानी 1 सदी। बहुत तवज्जो से सुनिए, ये बहुत खास बात आपको अपने दिमाग में बिठानी है, क्योंकि इन उलमा से हमारी अकीदतों के ताल्लुक है और हमारे मुल्क से भी हमारा एक रिश्ता है, जज्बात का, मोहब्बतों का रिश्ता है। इसलिए हम लोग जो हैं वो सारे शुकूक व शुबात का भी इजाला करना चाहते हैं। कोई आपसे पूछ सकता है कि जब फजल हक खैराबादी, सदरुद्दीन आसूदा, किफायत अली काफी, ये जो लोग थे, इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अलम जिहाद बुलंद किया, तो किताबों में इनके नाम क्यों नहीं है, तारीखी रिकॉर्ड क्यों नहीं है? पहली बात तो ये, तारीखी रिकॉर्ड है, पुरानी किताबों में नाम भी है, लेकिन इनकी जिंदगियों को इसलिए मुरत्तब नहीं किया गया, इनके कारनामे इसलिए उस वक्त जमा नहीं किए गए क्योंकि 1 सदी तक उसके बाद अंग्रेजों की हुकूमत रही। तो जो अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हुए थे, जो उनकी हिमायत में कलम उठाता, उसको भी जब्त कर लिया जाता। इसलिए इजाजत नहीं थी, हुकूमत का इतना दबाव और प्रेशर था। और आप जानते हैं कि 1 सदी के अंदर लोग तो शन अय्याम के वाकयात भूल जाते हैं, तो जिन्होंने अपनी नजरों से वो मनाजिर देखे थे,
جو شریک سفر تھے، جو بچ گئے تھے، محفوظ ہو گئے تھے، وہ بس سینہ بسینہ باتیں کر سکتے تھے، وہ تاریخی ریکارڈ قائم نہیں کر سکتے۔ حکومت کے پاس تو ریکارڈ ہے، اب جب چھان بین ہو رہی ہے تو مزید انکشافات ہو رہے ہیں کہ بھارت کا دوست کون ہے اور دشمن کون ہے۔ آپ ٹائمز آف انڈیا میں فتویٰ شائع کروا سکتے ہیں لیکن حکومت کا ریکارڈ نہیں بدل سکتے، اور ٹائمز آف انڈیا میں فتویٰ شائع کروا کر کہ جھنڈے کو سلامی دینا جائز ہے، آپ اپنے اوپر سے بدنامی کا داغ نہیں دھو سکتے۔ یہ تو ہم ہیں اہل سنت اولیاء کے ماننے والے، جنہوں نے اپنے مسلک کی بھی مکمل طور پہ وفاداری کی اور ملک کی بھی وفاداری کی ہے۔ تو چونکہ ایک صدی تک اس کے بعد انگریزوں کی حکومت رہی، اس لیے ان کی حمایت میں، ان بزرگوں کی حمایت میں باضابطہ طور پہ قلم نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اور ہمارے اسلاف کے دلوں میں انگریزوں سے نفرت اتنی تھی کہ علامہ فضل خیرآبادی کے صاحبزادے شیخ عبداللہ خیرآبادی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے مرتے ہوئے وصیت کی تھی کہ جب انگریز ہندوستان سے چلے جائیں تو میری قبر پر آ کر اطلاع دے دینا کہ انگریز ہندوستان سے چلے گئے۔ کم و بیش نصف صدی کے بعد جب انگریز ہندوستان سے گئے ہیں تو ان کے مزار پہ جا کر میلاد پڑھی گئی ہے اور ان کو اطلاع دی گئی ہے کہ آپ کو مبارک ہو، انگریز ہندوستان سے جا چکے ہیں۔ جن کے دلوں میں اتنی نفرت تھی کہ وہ وصیت کر گئے تھے کہ اگر چلے جائیں تو قبر پر آ کر خوشخبری دینا کہ انگریز چلے گئے۔ آج ان کا نام ہی کہیں، ان کے باپ داداؤں کا نام کہیں نہیں۔ ہمارے جن بزرگوں میں نے جو ہے وہ 1857 میں علم جہاد بلند کیا تھا، ان کے نام، چند کے نام یہ ہے، سب کے نام پڑھیں گے تو اسی میں وہ وقت ہی ناکافی ہوگا، رات ناکافی ہوگی۔ حضرت مفتی صدر الدین آزردہ، یہ مفتی صدر الدین آزردہ جو ہے، ان کو بھی انڈمان علامہ کے ساتھ بھیجا گیا، لیکن بعد میں ان کی سزا جب مکمل ہوئی یہ واپس آئے۔ جب واپس آئے تو علامہ کی کتاب السورۃ الہندیہ، جو علامہ نے کپڑوں پر کوئلے سے لکھی تھی اور کچھ اوراق پر لکھی تھی، ان کے ہاتھوں روانہ فرمائی، جو آج بھی ملک ہندوستان میں موجود ہے اور اس کو کئی ایڈیشن میں وہ شائع ہو چکی ہے۔ علامہ فضل خیرآبادی چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ، فضل خیرآبادی رحمت اللہ علیہ کا نام تو آپ سنتے ہی ہیں، ان کے کارنامے بھی آپ کو پتا ہے، لیکن آج بھی انڈمان کی سرزمین پر جو ہے وہ اس سرزمین پر، اس جزیرے پر آپ کا مزار مقدس موجود ہے۔ اس کے بعد حضرت مولانا فیض احمد بدایونی، فیض احمد بدایونی وہ شخص ہے جنہوں نے جو ہے اس انقلاب میں حصہ لیا تو ان کو غائب بھی کر دیا گیا۔ مورخین بعض لکھتے ہیں کہ آج تک کہ ان کا پتہ نہیں ہے۔ مجھے حیرت ہے، کوئی پھانسی پر چڑھا ہے، کوئی جیل گیا ہے، کسی کو غائب کر دیا گیا ہے، یہ ہمارے بزرگ ہیں، سزائیں اس طرح ہوتی ہے۔ اس کے بعد سید احمد اللہ مدراسی، مولانا یہ سید احمد اللہ مدراسی، ان کا بھی بہت بڑا رول رہا ہے۔ آگرہ کا مورچہ انہوں نے سنبھالا تھا اور اس پورے علاقے کے اندر جو ہے آپ کا کافی اثر و رسوخ تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ ذات بنایا تھا کہ لوگ جو ہے وہ آپ سے قربت کے لیے بڑے بیتاب ہوتے تھے، یعنی تسخیر خلائق اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی، اتنے آپ کے ماننے والے تھے، اور آپ نے اپنے ماننے والوں کو ملک اور ملت کے لیے استعمال فرمایا۔ اسی طرح حضرت کفایت علی کافی مراد آبادی، یہ ذات ہمارے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کے نزدیک بڑی چہیتی ذات ہے۔ امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ میں اگر قصداً کسی کا کلام سنتا ہوں، کیونکہ لوگ شاعری میں بڑی غلطی کرتے ہیں، کبھی غلو بھی کرتے ہیں، مسائل بھی پیدا کرتے ہیں، میں قصداً اگر کسی کا کلام سنتا ہوں تو وہ کافی مراد آبادی کا سنتا ہوں اور اپنے چھوٹے بھائی مولانا حسن بریلوی کا سنتا ہوں، بلکہ کافی کو تو یہ شرف حاصل ہے، میں سلام کرتا ہوں جھک جھک کر کافی کی شاعری کو، کہ شاہ امام احمد رضا نے فرمایا کہ کافی شاعری کے میدان میں، نعتیہ شاعری کے میدان میں بادشاہ ہے اور میں ان کا وزیر اعظم ہوں۔ آپ غور فرمائیں، وقت کا امام عشق و محبت جس کو یوں خراج پیش کرتا ہو، اس کی شاعری کیسی ہوگی؟ اور ان کی شاعری اس قدر فی البدی ہوا کرتی تھی، بلکہ وہ تو سارے نعت گو شعرا بھی تھے، کیونکہ جب عشق ہوتا ہے تو شاعری بھی آتی ہے۔ حضرت کافی مراد آبادی کے متعلق کی بات آپ نے سن رکھی ہوگی اور آپ کو پتا بھی ہوگا کہ جب آپ کو پھانسی دی گئی 1858 میں، تو آپ سے پوچھا گیا تھا کیا آخری خواہش ہے؟
تو آپ نے کہا تھا کہ میں اپنے حضور کی نعت لکھنا چاہتا ہوں، اور انہوں نے یہ نعت لکھی تھی، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، ہم سفیر و باغ میں ہیں کوئی دم کا چہچہا، بلبلے اڑ جائے گی سونا چمن رہ جائے گا، اطلس و خمخاب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، نار سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، اور سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ علامہ فضل خیرآبادی بھی عربی کے شاعر تھے، اور علامہ کی شاعری کے بارے میں بتا دوں، جناب غالب جیسے لوگ علامہ کی بارگاہ میں خوشہ چینیاں کرتے تھے۔ جو غالب کا موجودہ دیوان ہے وہ علامہ فضل خیرآبادی کے مشوروں کا نتیجہ ہے۔ علامہ فضل خیرآبادی گو کہ اردو میں شاعری نہیں کرتے تھے لیکن عربی میں وہ ملکہ حاصل تھا۔ ایک مرتبہ کوئی چاہنے والا حج کو جا رہا تھا تو آپ اپنے گھر سے پیدل نکلے اور چلتے چلتے کہا کہ میں تو نہیں جا سکتا، میرا کلام لیتے جا، اور رستے میں چلتے چلتے جو اشعار لکھائے تھے اس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ 50 سے زیادہ اشعار تھے، یعنی دو نعتیں فل بدی، بس چلتے چلتے یہ لکھ لو یہ لکھ لو یہ لکھ لو فل بدی۔ اور جب اس حاجی نے جا کر در رسول پر اس کو پڑھنا شروع کیا، کیونکہ اس وقت تو وہاں بھی سب عشاق رسول تھے، علماء کی مسند لگی ہوئی تھی، درس وہ دے رہے تھے، جب علامہ کا کلام عربی میں اس دائرے طیبہ نے پڑھنا شروع کیا تو لوگ اپنی درس گاہوں کو سمیٹ کر آ گئے اور تڑپنے اور رونے لگے، اور ان سے کہا کہ یہ کلام کسی ہندی کا نہیں ہو سکتا، یہ کلام تو کسی عربی کا وہ بھی بمشکل ہو سکتا ہے۔ جب بتایا گیا کہ وہ بمشکل نہیں، اس ہندی نے چلتے چلتے لکھائے ہیں، تو لوگوں نے کہا کہ پھر یہ شاعری کا کمال نہیں، یہ عشق مصطفیٰ کا کمال ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ملک کے لیے ملت کے لیے جانیں دی ہیں۔ حضرت مفتی عنایت احمد کاکوروی، حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی، مولانا ڈاکٹر وزیر خان، مولانا وحاج الدین مراد آبادی، مولانا رضا علی بریلوی رحمت اللہ تعالی، یہ مولانا رضا علی جو ہے سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ دادا ہوا کرتے ہیں۔ مولانا امام بخش صہبانی، منشی رسول بخش کاکوروی، غلام امام شہید، یہ رسول بخش غلام امام شہید، یہ نام ہی بتا رہے ہیں کہ یہ بھی سنی ہے، ان کے باپ دادا بھی سنی ہے، اس لیے کہ اور جگہ تو رسول بخش نام رکھنا ہی شرک ہے، غلام امام شہید نام رکھنا ہی شرک ہے، یہ نام بھی بتاتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں۔ اس کے بعد جو ہے حضرت امیر مینائی، مفتی مظہر کریم دریابادی، منیر شکوہ آبادی، مفتی انعام اللہ گوپاموی، یہ قاضی تھے دہلی کے، قاضی فیض اللہ کشمیری، مفتی عبدالوہاب گوپاموی، جنرل بخت خان روہلا اور جنرل عظیم خان، یہ دونوں لوگ جو ہیں عالم تو نہیں تھے لیکن یہ لوگ اپنے وقت کے قائد تھے اور یہ سیاسی رہنما تھے، یہ نواب تھے۔ ان لوگوں نے بھی جو ہے وہ فوج کے ذریعے سے ان علماء کی مدد کی، اور علماء نے اپنی قائدانہ صلاحیتوں کو ساتھ لے کر کے جو ہے وہ انگریزوں کے خلاف علم جہاد بلند کیا۔ یہ شہزادہ فیروز خان وغیرہ۔ اب یہ بات تو آپ جان چکے ہیں، سزائیں ہمارے علماء نے اٹھائی، قتل کیے گئے، شہید کیے گئے، گھر لوٹے گئے۔ علامہ فضل خیرآبادی کا محل تھا خیرآباد میں، انگریزوں نے ضبط کر کے اسے بیچ دیا، آپ کی لائبریری پر قبضہ کر لیا۔